جب آپ جو بھی آج آپ کے ایکسپورٹ کم کیوں ہیں کہ اگر آپ شرٹ بنا رہے ہیں تو بٹن بھی امپورٹڈ ہے, سوئی بھی امپورٹڈ ہے, پن بھی امپورٹڈ ہے, تو ایکسپورٹ نیٹ ایکسپورٹ تو نیٹ ویلیو ایڈیشن تو ایکسپورٹ کی را مٹیریل رہ گئی نا. تو ٹیکنیکلی ایکسپورٹ تو کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی. تو ہمیں تو مینوفیکچرنگ ان پاکستان کرنا ہے, تو وہ تو اب دیٹ تھیوری از فنشڈ. سو دا اونلی وے از ٹو پروموٹ, ٹو ڈسکریج import of finished goods, to discourage import of finished goods. This is the single-minded objective of this whole regime. کہ finished goods کی import جہاں پہ ہے اگر وہ پاکستان میں بن سکتی ہے تو اس کو ٹھیک ہے پروٹیکشن نہیں دینی WTO کی, مگر اس کو جو ہم نے ٹریڈ بینیفٹ دیے ہوئے تھے ان کو ہم آہستہ آہستہ پیچھے کریں, پریزرپٹیو رجیم کو ختم کریں, انڈر انوائسنگ کے میکینزم کو ختم کریں, فارورڈ کرنسی اکاؤنٹ کے یوز کو ختم کریں, اور وہ پورا رجیم ایک ون رجیم کے تحت یہ پورا میکینزم پہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ یہ مجبوری کی بات ہے, $30 بلین ڈیفیسٹ پہ آپ نہیں چل سکتے, سمپل ایز دیٹ. اور آج نہیں, آج 30 ہے, اگلے سال 32 ہوگا, پھر 40 ہوگا, پھر 45 ہوگا, کیسے چلے گا؟ تو یہ تو وائبل ہی نہیں ہے نا آپشن. اور چلو میں یہ بھی چلا دوں گا تو میں 20 کروڑ کی آبادی کے بندوں کو نوکری کہاں دوں گا؟ چلے یہ بھی میں چلا دیتا ہوں, پیسے تو کہیں سے بورو کر لوں گا, عزت بھیج دوں گا, کچھ بھی کروں گا, کوئی فوجی بھیج دوں گا, مگر جو 20 کروڑ کی آبادی کو نوکری کہاں سے دوں گا؟ تو انڈسٹریلائزیشن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کا امپلائمنٹ نہیں آتا. تو یہ ڈیول امپلائمنٹ پلس import are the two objectives. So this is the whole objective of this change economic scenario, and I am very convinced کہ کوئی گورنمنٹ بھی آ جائے, اب کوئی آئے XYZ ABCD اس کو چینج نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو آپ لوگوں کو شاید آپ ریلائز نہیں کرتے. میں نے جس طرح سعید نے کہا, میں نے بڑے گورنمنٹ کے دور دیکھے, 1992 سے لے کر 2018 تک اکنامک پالیسی میں ایک لفظ کا چینج نہیں ہے. چاہے مشرف ہو, بینظیر ہو, نواز شریف ہو, ایک پالیسی تھی, وہ چل رہی تھی, شکلیں مختلف تھیں. ہم نے کوئی تبدیلی ہمیں کہا جاتا تھا کہ پیرا میں ہاتھ نہیں لگانا, 111(4) کو ہاتھ نہیں لگانا, باقی جو مرضی کریں چھوٹا موٹا آپ کر لیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں, یہ کوشچن ہیں, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. اب آج کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ صحیح کر دیں, چاہے خاقان عباسی صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی عمران خان صاحب ہوں, وہ تو ہونا ہی ہے. تب وہ ارریلیونٹ ہے. تو یہ میں آپ کو کینڈیڈیٹ سے کہتا ہوں کہ جو اب چینج آ رہا ہے, یہ چینج کوئی آ کے انڈو نہیں کر سکتا. کوئی آ کے یہ کہہ دیا, آج عمران خان یہ کہہ کہ میں آؤں گا کل تو میں یہ چینج کر دوں گا, یہ اس کی پاور سے باہر ہے, کیونکہ وہ سرکمسٹانسز اس کی پاور سے باہر ہیں. اس لیے 1992 سے لے کر 2018 تک پالیسی چلی ہے, وہ ایک پالیسی تھی. فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہوا 1998 میں, فریز ہوتا ہے ذوالفقار, 98 فریز ہوا, عذاب آ گیا, مشرف صاحب نے 2001 میں دوبارہ ریسٹیٹ کر دیا, جبکہ وہ نواز شریف کے مخالف تھے. 99 میں واپس کر دیا تھا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ, پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب تو پاکستان کی پالیسی تبدیلی کا تعلق کہنے کو تو ہے کہ کچھ آدمی کی شکلوں سے ہوتا ہے, بٹ کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں وہ ہے نا, پاکستان کی 2 اسٹیبلشمنٹ ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ملٹری چلاتی ہے. ایک ہماری ٹیکنالوجیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پالیسی چلاتی ہے. الٹیمیٹلی ہمیں چلانا ہے کہ کیا چلانا ہے. آپ جب انہیں بتائیں گے یہ اس طرح چلانا ہے تو اس طرح چلے گا, اس طرح چلے گا, کیونکہ پولیٹیکل سائڈ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. کیونکہ میں نے اس طرح شروع میں کہا ان کا کاروبار غلط ہے. وہ گٹس ہی نہیں رکھتے کسی پالیسی کو صحیح کرانے کے لیے, ہمت ہی نہیں ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کو صحیح کریں؟ ان کے 4 آدمی تو اس کام میں انوالو ہیں. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ول کی جب بات کرتے ہیں نا, پولیٹیکل ول نہیں ہے, وہ کیا چیز ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ریل اسٹیٹ کو صحیح کریں؟ میرا دھندا ریل اسٹیٹ کا ہے. میں کیسے کہتا ہوں ڈاکومنٹیشن صحیح کریں؟ میرے سارے کام تو انڈاکومنٹڈ ہیں. تو what I'm saying کہ وہ تو ہمیشہ اب تو اس لیے اکنامک پالیسی تو اب ہمیشہ ڈفرینٹ اینگل سے کام کرتی رہی ہے اس ملک میں, شاید آئندہ بھی 10 سال 20 سال اس طرح چلتی رہے, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اس کو آرگنائز کر لیں, اس کو پروفیشنلائز کر لیں, اس کو اور جس طرح مرضی کرنا کر لیں. بٹ سو کمنگ بیک, تو اب ناؤ اس پرسپیکٹو میں ایمنسٹی اسکیم کو ڈالا گیا ہے. اس کے بارے میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں. پہلی بات تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے لو ریٹ پہ ایمنسٹی اسکیم نہیں آ سکتی. آئندہ ایمنسٹی میں یہ نہیں کہ آخری اسکیم نہیں ہے, یہ آج ہوتا ہے آگے بھی اسکیمیں آئیں, میں نہیں کہہ رہا آخری اسکیم ہے یہ, مگر اس سے لو ریٹ پہ کبھی نہیں آئے گی. یہ ریٹ بہت لو ہے, اور یہ لو ریٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر شاید
ایک چانس دینا چاہیے. اور اماؤنٹس اتنے بڑے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے خیال میں اماؤنٹ اتنے بڑے ہیں کہ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی, تو ریپیٹیشن کا چانسز بہت بڑا اماؤنٹ کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ذاتی ویو ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ کوئی یہ سمجھے کہ کوئی کورٹ یا کوئی آنے والی گورنمنٹس کو انڈو کر دے گی, میں بلیو نہیں کرتا. جو بھی یہ شکل میں ہے یہ رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. اور یہ سینیٹ وینٹس کا ذکر جو بھی ہے, اور یہ سب جو اسمبلی یہ جس شکل میں آئی ہے, یہ شکل میں اس شکل میں یہ چلے گی. نہیں دیکھنے کو دیکھیں, پھر دیکھنے کو کون بنا, نہیں دیکھنے کو دیکھیں, دیکھنے کو تو منع نہیں کر سکتا کوئی. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ میں اس پہ آتا ہوں, سپریم کورٹ کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. کسی قانون میں لکھا ہوگا نا کہ انویلڈ ہے, تو کس بات پہ انویلڈ کریں گے؟ آپ کہیں گے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ایمنسٹی ہونی چاہیے. اس طرح یو ہیو ٹو ہیو سم بیسس آف اٹ. So I will talk about that later. But what I'm saying کہ amnesty پہلی تو نہیں, there are even 6, 7, 10th amnesty ہے پاکستان کی. So coming back to those two parts. تو اب میں I would like to briefly explain کہ amnesty ہے کیا, آج law کیا ہے. پہلی بات تو یہ law ہے کہ یہ law آج یہ law effective ہے جو ایسڈ آپ کے پاس 8 اپریل 2018 کو تھا. یہ law فریز ہو گیا ٹیکنیکلی. ایسڈ کی اونرشپ چینج نہیں ہو سکتی. The ordinance amnesty is applicable on the asset which you acquired on the date of the ordinance. After the date of the ordinance کے بعد اونرشپ پہ یہ applicable نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی ایمنیسٹی کی نیچر کرسٹلائز ہو گئی ہے 8 اپریل کو. جو 8 اپریل کو ایسٹ تھا وہ ایسٹ ہے. پہلی بات. اس کے بعد اس پہ آرگومنٹ ہو سکتی ہے کہ میرے پاس ایسٹ کی اونرشپ تو چینج نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے میری اونرشپ کی نیچر چینج ہو جائے. آج میرے پاس گھر ہے, میں بیچ دوں, کیش آ جائے تو کیش ڈکلیئر کر دوں, مگر یہ نہیں ہو سکتا میں کیش کسی کو گفٹ کر دوں, اونرشپ وہی رہے گی. سو ایمنیسٹی پہلی بات تو کرسٹلائز ہے. سیکنڈ بات ہے کہ ایمنیسٹی میں انہوں نے فورن ایسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں انگریزی جو بھی لکھی ہے اس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک ایسٹ ہے جو ریپیٹریبل ہے, اس کو لیکوئڈ ایسٹ کہتے ہیں. باقی ایسٹ ہیں جو نان ریپیٹریبل ہے, اس کو ایموول ایسٹ کہتے ہیں. تو جو بھی ایسٹ لیکوڈ کے علاوہ ہے وہ ایموول میں آئے گا. تو لیکوڈ ایسٹ کا ریٹ جو ہے اگر آپ باہر ہی رکھیں گے تو 5% ہے, لیکوڈ کو باہر رکھیں گے تو 5% ہے, اور لیکوڈ کو پاکستان لائیں گے تو 2% ہے. باقی جو پراپرٹی تو باہر ہی رہے گی نا سر. اسی پہ کہہ رہا ہوں ریپیٹریبل کی بات ہے نا. جو ریپیٹریبل ہے لیکوڈ, اگر وہ باہر رکھیں گے تو اس کا 5 ریٹ ہے. اگر ریپیٹریبل پاکستان لے آئیں گے تو اس کا ریٹ 2 ہے. باقی جو پاکستان نہیں لائیں گے اور ٹیکنیکلی وہ ریپیٹریبل نہیں ہے, اس کا ریٹ 3% ہے. سو دس از دا ڈیفینیشن آف دی کائنڈ آف ایسٹس. اگین آئی ریٹریٹ کہ اموول جو لکھا ہے, اموول میں صرف اموول پراپرٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایسٹ بھی ہے جو ریپیٹریبل نہیں ہے, لائک شیئر ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, انٹرسٹ ان ٹرسٹ, یہ سب اموول پراپرٹی ہے. اٹ از ناٹ موویبل پراپرٹی, لیکوڈ نہیں ہے وہ. تو لیکوڈ جو ہے اس کو اگر آپ باہر رکھتے ہیں, لیکوڈ از مارکیٹیبل سیکورٹی اور کیش اور بولین. وہ اگر لے آتے پاکستان اس کا ریٹ 2 ہے, اگر نہیں لاتے تو اس کا ریٹ 5 ہے. باقی جو اینی تھنگ ایلس از اموویبل is rate of 3%. This is how the asset has been classified. And it makes sense because یہ amnesty repatriation سے relate کرتی ہے کہ repatriation ہونی ہے یا نہیں ہونی. So this is the second thing of it. The third thing about the amnesty is کہ اس میں جو foreign asset ہے وہ اس کی ایک اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے. اس میں آپ کے پاس ہر کائنڈ کا ایسٹ ہے, اور اس میں ایک ایسٹ ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے, وہ ہے بینیفیشل اونرشپ اور بینیفیشل انٹرسٹ ان آف شور اینٹی انکلوڈنگ ٹرسٹ. وہ بھی ایک ایسٹ ہے. اور جو آف شور اینٹی ہوتی ہے اس میں جنرلی کیپٹل بڑا لو ہوتا ہے, باقی جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ بھی کنٹریبیوشن ہیز آلسو بین کنسیڈرڈ ایز این ایسٹ. تو آپ کا جو ایسٹ ہے آف شور کمپنی میں وہ کنٹریبیوشن اور کیپٹل ہے, اس کمپنی کا ایسٹ آپ کا ایسٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کمپنی کا ایسٹ ہے. ڈکلریشن آپ کو اس کمپنی کے ایسٹ کی کرنی ہے, نہ کہ وہ ایسٹ جو اس کمپنی کا اپنی اونرشپ ہے. Am I clear what I'm saying? اگر کوئی آف شور کمپنی ہے اس میں آپ کی کنٹریبیوشن اور کیپٹل وہ آپ کا ایسٹ ہے, اس کمپنی کے پاس کیا ہے وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے.
ریگولیشن اس کی ہوگی جو آپ کے پاس کنٹریبیوشن اور کیپٹل آف دیٹ کمپنی ہے. سو دس از واٹ دس ہیز ٹو بی ویری کلیئر کہ آف شور ایسٹ کا مطلب کیا ہے. The third last important thing is کہ ڈکلیریشن جو ہونی ہے وہ ہونی ہے ایٹ دی کاسٹ آف ایکوزیشن آف ایسٹ, مارکیٹ ویلیو پہ نہیں ہے. مگر اگر آپ مارکیٹ ویلیو پہ کر دیں گے تو بھی وہ الاؤڈ ہے, کمپلسری نہیں ہے. آپ کی جو ویلیو ہے وہ کاسٹ سے کم نہیں ہو سکتی آپ کی, مگر اگر آپ مارکیٹ پہ کریں تو وہ مارکیٹ پہ کر دیں, آپ کو کوئی بار نہیں ہے. بٹ یو آر ناٹ نیسسرلی باؤنڈ ٹو ڈکلیئر ایٹ دا مارکیٹ ویلیو. سو دس از دا تھرڈ تھنگ. فورتھ تھنگ دیکھیے اس میں اب اسی جس طرح میں نے کہا نا یہ پورا پیکج ہے. اب آپ نے اگر اس سال کا فائنانس ایکٹ 2018 دیکھا ہو تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی آف شور کمپنی ہے تو اس کو ہم ڈس ریگارڈ کر سکتے ہیں ٹیکس پرپز کے لیے, اگر آپ نے اس سال کا فائنانس آرڈیننس پڑھا ہو تو. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آف شور کمپنی بنائی ہے تو اس کے تھرو اب اگر ایسٹ ہولڈ کر رہے ہیں تو اس کو ہم پاکستان ایسٹ ٹریٹ کریں گے ان دیٹ سینس. تو وہ اٹ از اے کیریٹ اینڈ اسٹک پوزیشن کہ آپ اگر ڈکلیئر نہیں کرتے تو اس کو ہم آہستہ آہستہ کسی طرح پاکستان ٹیکس کے ایمبٹ میں لانے کی کوشش کریں گے. اچھا پہلی چوتھی بات کہ یہ ایمنسٹی اویلیبل ہے ہر سٹیزن آف پاکستان کے اوپر, سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ریزیڈنٹ آف پاکستان, چاہے وہ ریزیڈنٹ ہو یا نان ریزیڈنٹ ہو. اگر وہ سٹیزن شپ رکھتا ہے پاکستان کی تو ڈکلیئر کر سکتا ہے چاہے وہ نان ریزیڈنٹ ہے. اگلی بات, اگر وہ ڈکلیریشن کرتا ہے تو اس کو یہ ایسٹ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں لانے کی اجازت ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں لانا چاہتا تو اس کے پاس صرف ایک چوائس ہے کہ وہ بن جائے نان ریزیڈنٹ. کیونکہ نان ریزیڈنٹ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرڈ فائل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے وہ ایسٹ پاکستان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا. اگر وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے اور ڈکلیریشن کے اویل بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ ساتھ میں نہیں چاہتا کہ اگلے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آئے اس کے, تو اس کے بعد یہ چوائس ہے کہ نان ریزیڈنٹ بن جائے تو وہ پھر ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں نہیں آئے گا. مگر یہ کریکشن بھی اگلے سال ہوگی اور میں انشاءاللہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ نان ریزیڈنٹ میں ڈلواؤں گا. نان ریزیڈنٹ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی پڑے گی, یہ غلط ہے. نان ریزیڈنٹ فائل نہیں کرے, اگر ایک سرٹن لیول کی کرنا چاہیے میرے حساب سے کوئی ایک سسٹم. ہاں ایک وہ کانسیپٹ آف ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ لانا پڑے گا. اب انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو ایک نان ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا نیا فارم ایشو کیا ہے کہ جو فارن ایسٹ کے لیے الگ ایک فارم ایشو کر دیا ہے. اور اس فارم میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اگر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ آرڈنری فائل نہیں کریں گے اپنی تو آپ کی پینلٹی صرف 25,000 یا 30,000 روپے ہے. اگر آپ فارن ایسٹ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کریں گے تو آپ کی پینلٹی 2% آف دا ویلیو آف دیٹ ایسٹ ہے. سو اگر کسی آدمی کا فارن ایسٹ ہے تو وہ 2% آف دا ویلیو, اگر ڈکلیئر نہیں ہے تو وہ 2% آف ویلیو آف ایسٹ ہے, ناٹ دا روپی پینلٹی بائی ناٹ ڈسکلوزنگ ان دا ویلتھ اسٹیٹمنٹ. چوتھا جو اسٹک ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جنرلی پاکستان کا لا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایسٹ ڈکلیئر ہوتا ہے وہ پاکستان میں ایک لا آف لمیٹیشن ہے, ہمیں ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے 5 سال پرانا کوئی ایسٹ ہے آپ کا اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو اگر 5 سال گزر گئے تو وہ آپ کو ٹیکس نہیں کر سکتا. یہ آج بھی لا ہے پاکستان میں, مگر انہوں نے یہ لا اب ختم کر دیا نان ایسٹ کے لیے. اگر کسی پاکستان کا نان فارن ایسٹ ہے اور وہ لوکیٹ کبھی بھی ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ٹو بی ایکوائرڈ ان دا پریسیڈنگ ایئر. تو لا آف ڈسکوری آ گیا فار دا فارن ایسٹس. تو ایمنیسٹی ایک کیریٹ ہے اور ساتھ میں کچھ چیزیں ساتھ اسٹک ساتھ لائی گئی ہیں ٹو فورس دا پیپل ٹو ڈکلیئر اف دے وانٹ ٹو ڈکلیئر. تو یہ اس کا موٹا موٹا حساب ہے. اگر آپ کو اس پہ آئی تھنک بیٹر ہے کہ کوشچن آنسر ہو جائے, زیادہ بہتر ہے. تو اس پہ لمبی تقریر تو میں لمبی کر سکتا ہوں, میرے پارٹنرز موجود ہیں, پھر وی ول ایبل ٹو آنسر آل دا کوشچن.